ناظرین کرام، ابھی کچھ وقت پہلے مجھے ایک کٹر قسم کے رافضی، غالی قسم کے رافضی صداقت فریدی کا ایک کلپ موصول ہوا، جس میں وہ بندہ ناچیز کو مسئلہ ابو طالب کے حوالے سے چیلنج کر رہا تھا اور اپنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ تو اس پر میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دشمنان دین کو جو ہم ضربیں لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک لگ رہی ہیں اور اس کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد کے تحفظ، حفاظت اور دفاع کا، اور بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں کے رد کا یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اور میں اس شخص صداقت فریدی سے یہ کہوں گا کہ مجھے تیرا مناظرہ کا چیلنج قبول ہے، اور میں اس مسئلہ پر اور اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں تیرے، ان پر تیرے ساتھ بیٹھنے کو اور گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ اور میں بغیر کسی پس و پیش اور دیر سویر کے ابھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 26 نومبر بروز اتوار دن 1 بجے بمقام مینار پاکستان لاہور پہ ہم پہنچیں گے، اور وہاں پھر ہم کوئی 1 بجے سے لے کر تقریباً عصر تک تیرا انتظار کریں گے، اور گفتگو کے لیے انشاءاللہ عز و جل تمام سنی عقائد پر جو بھی تو گرد و غبار اڑا رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بھی تیرا دھندا ہے، اسے ہم انشاءاللہ عز و جل ایکسپوز کریں گے، بے نقاب کریں گے، اور اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد کو ہم پوری دنیا پہ واضح کریں گے۔ لہذا یہ ٹائم ہے تیرے پاس، اور اس وقت پر تو نے پہنچنا ہے اور مینار پاکستان پر پہنچنا ہے، اور اگر تیرے لیے کوئی مسئلہ ہو تو اپنے ساتھ جو وہ کینیڈا والے بڈھے کو بھی لے آئیو۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو سدرا کے بڈھے انور شاہ کو لے آئیو۔ پھر بھی مسئلہ ہو تو کراچی کے فیروز شاہ کو ساتھ لے آنا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو لاہور کے عرفان شاہ کو بھی ساتھ لیتے آنا، ریاض شاہ کو لے آنا، عبد القادر شاہ کو لے آنا، اور ایرانی گٹر کا کیڑا نیفا ٹیرا اسے ساتھ ملا کے لے آنا۔ اور پھر بھی اگر جو وہ حوصلہ تمہارا جو وہ نہ بنے تو پھر ایران سے رابطہ کر لینا، عراق سے رابطہ کر لینا، وہاں سے کوئی
بڑے لیول کا حجت اللہ اور آیت اللہ اپنے ساتھ لے آنا انشاءاللہ عز و جل۔ حضور سیدی و مرشدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، آپ کا یہ ایک ادنا ترین غلام مناظرین اہل سنت کے ہمراہ اور علماء اہل سنت کے ہمراہ اور مشائخ اہل سنت کے ہمراہ ٹھیک 1 بجے مینار پاکستان 26 نومبر بروز اتوار کو پہنچے گا، اور مسئلہ ابو طالب کے حوالے سے بھی اور دیگر تمام مسائل پر بھی تیری تسلی نہیں انشاءاللہ عز و جل، حضور نبی علیہ السلام کی عظیم جاہ کا صدقہ ہم تیری تسلا کر چھوڑیں گے۔ اور 26 نومبر بروز اتوار ٹھیک دن 1 بجے مینار پاکستان پر مناظرہ کے لیے پہنچو، اور پھر ہم واضح کریں گے کہ جو میں نے بولا تھا وہ صرف یہی میرا ایک کلپ نہیں ہے، میں نے اس مسئلہ پر اور دیگر مسائل پر بھی بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ مسئلہ ابو طالب پر بھی ہم نے قرآن کی روشنی میں اس کو ایڈریس کیا ہے، سنت کی روشنی میں ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کے بعد ہم نے مولا علی اور دیگر اہل بیت اطہار کے ارشادات کی روشنی میں اس مسئلہ کو امت کے لیے واضح کیا ہے، اور اس میں پھر تو نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو روایت ہے اس کو کہا کہ یہ باطل ہے، تو پھر ہم تجھے دکھائیں گے کہ یہ تیری کتنی بڑی بدماشی ہے۔ ہمارے پاس یہ اس وقت بھی، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، مسند امام احمد ابن حنبل سے ایک روایت میں نے پڑھی تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، السنن لابی داؤد سے میں نے ایک روایت پڑھی، السنن للنسائی سے ایک روایت پڑھی، المصنف لابن ابی شیبہ میں نے یہاں سے ایک روایت پڑھی، اور اس پر جو تو نے بولا وہ پھر ہم تجھے دکھائیں گے کہ حدیث درجہ کے لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ ہم دکھائیں گے۔ ابھی لیٹسٹ تازہ اس وقت جو کام سیاہ ستہ پر نیا چھپا ہے، محقق نسخے جو سامنے آئے ہیں وہ بھی بالکل تازہ میں نے ابھی لیٹسٹ آج کل میں منگوائے ہیں، اور اس میں بھی یہ السنن لابی داؤد جلد 5 اس وقت میرے پاس ہے، السنن یہ للنسائی یہ میرے پاس ہے اس وقت جلد 1 اس کی، مسند امام احمد ابن حنبل کے جتنے نسخے ہیں وہ سارے میرے پاس ہیں، اور ہم تجھے باقاعدہ واضح کریں گے کہ تو نے کتنی بڑی دھاندلی، نہیں تو نے دھاندلا کیا ہے، اور سفید چٹا تو نے جھوٹ بولا ہے، اور جس امامینی کا تو حوالہ دے رہا تھا، بدبخت انسان، کور مغز، کور دماغ، عقل و فہم سے پیدل انسان، امام بدر الدین عینی وہ نہ تو رافضی تھے اور نہ رافضیوں کے دلال تھے، وہ روافض اور ان کے دلالوں کے پرہچے اڑانے والے اہل سنت کے ایک چوٹی کے امام ہوئے، اور میں تجھے عمدۃ القاری کے 4 مقامات سے دکھاؤں گا۔ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کا موقف تو یہ کہ ابو طالب کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے اور انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، اسلام نصیب نہیں ہوا، اور تیرا تو یہ کہنا تھا کہ جو یہ ابو طالب کا کفر ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور جو یہ بولے وہ بدترین جھوٹا ہے، تو کیا خیال ہے پھر تیرے نزدیک، تیرے فتوے کے مطابق تو امام بدر الدین یعنی تو بدترین جھوٹے ہو گئے، تو بدترین جھوٹے کی بات بھی تیرے لیے دلیل ہے؟ امام بدر الدین یعنی تو کفر ابی طالب کے قائل ہیں، تو وہ تو تیرے فتوے کے مطابق بدترین جھوٹے ہیں، پھر ان کا سہارا تو کیسے لے سکتا ہے؟ یہ سب ہم تیرے اوپر واضح کریں گے، اور یہ مسئلہ قرآن سے لے کر سنت تک، سنت سے لے کر آگے 14-15 صدیوں میں امت کا جو نظریہ ہے، اور تمہارے پاس روافض یا ان کی بی ٹیم کے پاس جو کچھ 2-4 گھسی پھٹی ہوئی باتیں، ہم نے ان کا بھی پورا آپریشن سرجری ہم نے کی ہوئی ہے، ہم واضح کریں گے۔ لہذا
بغیر کسی جو وہ ٹال مٹول کے فوراً جواب دو ہمیں اور وہاں پہنچو. ہم انشاءاللہ عز و جل پہنچیں گے اور اللہ کے فضل سے سنی عقائد کو ڈنکے کی چوٹ ثابت کر کے دکھائیں گے اور بد مذہبوں کا رد کر کے دکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.